میں ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا، اس کی کیا مطلب کہ یہ اسی طرح جاری رہے گا اور مزید آئسولیٹ ہوگا ایران، یا ہاؤ ول اٹ ورک؟ جی ڈاکٹر صاحب، آپ کے پروگرام میں جب ہم لوگ پچھلے ہفتے آئے تھے جی تو ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ ایم او یو جو ہے اس کی بڑی فیوریٹ ٹرمز دی تھیں امریکہ نے. سو دس واز اے ویری گڈ اسٹریٹجی بائی امریکہ کہ آپ اتنا اٹریکٹیو پیکج دیں کہ، اور اینڈ دے نیو کہ یہ کام تو کرنا نہیں ہے، اس نے فیل ہی ہونا. اٹ از ڈومڈ ایم او یو فار دا ریزن کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ دونوں ممالک کا بہت زیادہ تھا. پاکستان نے اس کو برج کرنے کی کوشش کی، جو کوڈ بنا اس نے برج کرانے کی کوشش کی، بٹ جو اس میں انہیرنٹ اسٹرکچرل پرابلم تھی ایم او یو کی، تو وہ ایم او یو واز ڈیم ٹو فیل. ادروائز پیس ڈیل بھی ہو سکتی تھی، اس کو ہم کچھ اور اکارڈ کا نام دے سکتے تھے، اور جیسے پہلے بھی اکارڈز آتے رہے ان کا کوئی زیادہ حاصل حصول تو نہیں تھا، بٹ ایم او یو کا مقصد ہی یہ تھا کہ بس اس کو اتنا ہی رکھیں تاکہ یہ کسی نہ اس طرف ہو نہ اس طرف ہو، اس کی جتنی ویلیو اٹس اونلی ورتھ دا پیپر آن وچ اٹ ہیز بین سائن، اٹس اے گڈ ول جسچر. اس سے امریکہ کو ایک تو اسپیس ملی، وہ جو اس نے لوز کی تھی ان ٹرمز آف اٹس اسٹریٹجسٹ، ان ٹرمز آف بینگ اے گڈ کنٹری. ٹھیک ہے، سارے امریکہ کی لان تان کرے تھے، ٹرمپ کی لان تان کرے تھے، اس نے کہا یہ دیکھیں جی یہ میں نے 14 نکات دیے اور کتنے اچھے ہیں، سب کے سب ایران کی فیور میں جا رہے ہیں، اینڈ جسٹ ون ایپیسوڈ اینڈ ایوری تھنگ گوز ساؤتھ. تو امریکہ کو ایکچولی جو ایم او یو تھا دیٹ واز آلسو اے اسٹریٹجی ٹو اسٹارٹ آئسولیٹنگ ایران. اور اس کے بعد سے ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ ایک اسٹڈی وہ چیز ہے جس میں ایران اب انکریزنگلی ایک نیگیٹو لائٹ میں آ رہا ہے. تو وہ حالانکہ آئسولیشن کی طرف جا رہا ہے، آئسولیشن کی طرف جا رہے ہیں. سو مطلب امریکن اسٹریٹجی ورکڈ، امریکن اسٹریٹجی ورکڈ ایبسلیوٹلی. بٹ اس میں پھر یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح ایک ایکو چیمبر کریٹ ہوا تھا پہلے مرحلے میں، جب فرسٹ ٹائم اسرائیلی امریکن ایگریشن ہوئی تھی ایران کے اوپر، اور ایران کی ریٹیلیشن پہ بہت چیخم پکار مڈل ایسٹ میں پھیل گئی تھی، ابھی وہ نہیں ہو رہا. اٹس کائنڈ آف اے ویٹ اینڈ واچ اینڈ اٹس ایکچولی فیسنیٹنگ. حالانکہ اگر ہم اب دیکھیں تو یہ وار ایکچولی زیادہ سیریس فیز میں ہے، کیونکہ ہم لوگوں نے وی گیو پیس اے چانس، اور وہ گیونگ پیس اے چانس اینڈ اٹ ڈڈ ناٹ ورک اینڈ یو گو بیک ٹو دا وار فرنٹ، تو وہ زیادہ چیز کو ڈینجرس کر دیتا ہے. پر پھر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو مڈل ایسٹرن ممالک ہیں وہ اس طرح شور نہیں مچا رہے جس طرح پہلے تھا. سو ابھی بھی اور ہم ایران کی بھی ڈپلومیسی کو، ایران کی جو فور سائٹڈنس ہے اس کو اگنور نہیں کر سکتے، اس کو ہم ڈسمس نہیں کر سکتے. ابھی بھی چیزیں آئیں گی. اور انٹرسٹنگ یہ ہے کہ دیکھیں اب ٹرمپ صاحب کا بھی تو یہ ہے نا کہ آپ ایک طرف سے ہاتھ بڑھا رہے ہیں، آپ کہتے ہیں جی کھانا بھی لگ گیا اور کشتی بھی لگ گئی ہے، جو ہمارے علاقے کا ایک بڑا کیریکٹرسٹک چیز ہے. تو یہ دونوں چیزیں تو نہیں ہو سکتی. سو اس میں پھر یہ بھی سچویشن بن سکتی ہے کہ جو مڈل ایسٹرن ممالک آلریڈی امریکہ میں فیتھ لوز کر چکی ہیں، بٹ اگر ایران آئسولیٹ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امریکہ کے ساتھ فیتھ کی ریسٹوریشن ہو رہی ہے. امریکہ کا جو فیتھ کا لاس ہے ود اٹس ایلائز، چاہے وہ سعودیز ہوں، چاہے وہ مڈل ایسٹرن کنٹریز ہوں، گلف کی ہوں، وہ وہیں کی وہیں وہ جانتی ہیں کہ امریکہ نے ان کے ساتھ ایک دفعہ ہاتھ چلائے اور یہ اب پھر بھی یہ کر سکتا ہے. ہاؤ ایور دیٹ آلسو ڈز ناٹ مین کہ اٹس ناٹ کائنڈ آف اے کاؤنٹر بیلنس کہ اگر ایران آئسولیٹ ہو رہا ہے تو امریکہ بہتر ہو رہا ہے. یس، امریکہ کی اپنی پوزیشن وہیں کھڑی ہوئی ہے، بٹ ایران کی آئسولیشن ایک طرح سے بڑھ رہی ہے، کیونکہ ایران سے تو ویسے ہی سارے خفا تھے اور نالاں تھے، تو اب مزید سونے پہ سہاگا ہے. اور ایم او یو نے یہ چیز بڑے طریقے سے اسٹریٹجائز کی ہے، اور جو ایک انٹرنیشنل لیول پہ ایران کو ایک مورلسٹک سٹانس کی شاباشی دی جا رہی تھی اور اس کے جو مارٹرڈمز تھیں ان کو اکنالج کیا جا رہا تھا، اب ہمیں وہ آوازیں کم کم سنائی دے رہی ہیں بلکہ ختم ہی ہو گئی ہیں. تو اٹس آؤٹ ان دی اوپن. اٹ ورکڈ رائٹ، دا اسٹریٹجی ورکڈ. آپ کے بھی یہ خیال ہے ڈاکٹر صاحب؟ نہیں آپ کا نہیں ہے. اچھا، کیا ہے؟ یو ہیو اے ڈفرنٹ اوپینین اوور ہیئر. جی ڈاکٹر صاحب. سرٹنلی جو IRGC ہے، دیکھیں جب یہ ساری ایپیسوڈ شروع ہوئی تھی فروری کے اینڈ میں، تو آلریڈی ایران میں ایک ڈائسینٹنگ سینٹیمنٹ جو تھا وہ پیدا ہو رہا تھا، اور اس کو امریکہ بہت بڑھانے کی کوشش کر رہا تھا. رضا شاہ پہلوی جونیئر کو بھی وہ اچھے اچھے ڈیزائنر کپڑے پہنوا کے ان کی پریس رپورٹس کروا رہے تھے سب کچھ. اینڈ IRGC ٹیکنیکلی از اے پیرلل ٹو دا آرمی، جو کہ بنی ہی جو ریولوشنری
لیڈرشپ تھی اس کی پروٹیکشن کے لیے تھی. سو اگر کوئی بھی وائس آف ڈائسینٹ ہوگی, اگر کوئی بھی پروٹیسٹ یا اپوزیشن ہوگا, تو IRGC کا مینڈیٹ ہی یہ ہے کہ وہ اس کو سپریس کرے. اینڈ اٹ ہیز اوور دا ایئرز بیکم اے ویری پاورفل باڈی. It kind of overrides the Iranian military. It overrides the Iranian political setup. تو جو سول ملٹری سیٹ اپ ان کا الگ ہے, اور یہ ایک تھرڈ پیرلل فورس ہے جو بائی اٹ سیلف از اے ویری اسٹرانگ سسٹم. اور اس کے ساتھ لوگوں کو ہمیشہ سے پرابلم تھی کہ یہ تھرڈ ستون کہاں سے ہمارا کھڑا ہو گیا ہے جو ہمیں سپریس کرتا ہے سارا کچھ. سو آلدو اگر ہم یہ دیکھیں تو IRGC کو بہت ہٹ ہوا. IRGC کی جو سالڈ کمانڈ اسٹرکچر تھی وہ بہت بری طرح سے ڈیکیپیٹیٹ ہوئی. امریکہ نے اس کو ٹارگیٹ کیا, ون آفٹر دا ادر, ٹاپ لیئر ساری ختم کی. بٹ IRGC ہیز اے ویری کمپلیکیٹڈ اینڈ اے ویری اسمارٹ وے آف کمپنسیٹنگ فار اٹس ٹاپ کمانڈ. تو وہ انہوں نے اپنے آپ کو پھر سے کیا. بٹ آئی تھنک دیر از آلسو دس ایلیمنٹ کہ IRGC نے اپنے آپ کو پروو بھی کرنا ہے کہ وی آر دیئر. ہم بیک آؤٹ نہیں کر رہے, ہم چکن آؤٹ نہیں کر رہے. اگر ہماری ہائی کمانڈ ختم بھی ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ختم ہو گئے. سو ویدر دیٹ کمز ایٹ دا کاسٹ آف دا پیپل سینٹیمنٹ کہ لڑائی جھگڑا ختم کریں, یا ایٹ دا کاسٹ آف دا ورلڈ اکانومی. اچھا, سو IRGC کے پاس بہت ساری اکنامک اسٹرینتھ بھی ہے, ٹھیک ہے, اس کے اپنے بہت ریسورسز ہیں جو کہ ظاہر ایران کی ہی ریسورسز میں سے جنریٹ ہوئے. تو وہ یہ بھی نہیں چاہتے, یہ نہیں ہے کہ وہ اتنے جوشیلے ہیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جی ایران بھی ختم ہو جائے اور سب کچھ ختم ہو جائے. نہیں, وہ ایران کی بقا میں بہت اسٹرانگلی بلیو کرتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اگر ایران ہے اور آئل ہے تو ہم بھی ہیں. سو اٹ از اے ویری فیسینیٹنگ سسٹم ود ان اے سسٹم. ہو از رائڈنگ ہو, از دا ڈاگ ویگنگ دا ٹیل اور دا ٹیل از ویگنگ دا ڈاگ, یہ ہم خود ڈیسائڈ کر لیتے ہیں. بٹ دا فیکٹ از کہ لائلٹی فیکٹر ملک کے ساتھ بہت ہے ان کا. ہاویور ان کا جو نظریہ ہے وہ بہت سخت ہے, اور وہ اپنے طریقے سے اس چیز کو دیکھ رہے ہیں جو کہ ضروری نہیں ہے کہ سول ملٹری پالیٹی اس کو اس طرح دیکھ رہی ہے. تو یہ جو ریجڈ ایٹیٹیوڈ ہے, لیٹ می پٹ اٹ دس وے, ریجڈیٹی آف ایٹیٹیوڈ, بالکل دیٹس دی رائٹ ورڈ ٹو سے. ایٹیٹیوڈ جو ہے IRGC کا, اس کی وجہ سے دنیا جو ہے بے شک سفر کرتے رہے, لیکن دے وانٹ ٹو سے دیٹ وی آر دا مین. دیکھیں ہمارے بہت سارے ریجڈ انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں جو کہ دے بلیو دیٹ دے آر یونیورس ان دیم سیلف, ٹھیک. سو دے ڈونٹ لک ایٹ واٹ دا ایکو چیمبر اراؤنڈ دیم از, ٹھیک, انلیس اینڈ انٹل ان کو کچھ سیلف ریئلائزیشن ہو, یا جس ریولیوشنری لیڈرشپ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں وہی ریولیوشنری لیڈرشپ ان کو کہے. اب وہاں بھی ایک کرائسس آیا ہوا ہے لیڈرشپ کا, کیونکہ ٹاپ کمانڈ وہاں بھی وائپ آؤٹ ہو گئی ہے. تو ایران میں یہ جو بہت زیادہ ایک دم سینٹیمنٹ ہے. اینڈ اگین اے تھرڈ نوشن از کہ جو ایران کے ہم ماڈریٹس کی بات کرتے ہیں, اگر ہم یہ کہیں کہ یہ IRGC سے بلیو اگری نہیں کرتے, دے مے ناٹ اگری ود IRGC بٹ دے ڈو ناٹ ہیٹ IRGC. سیکنڈلی ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ IRGC کو سین میں سے نکالنا چاہتے ہیں, بٹ وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا ماڈریٹ ہو جائے, اپنے ہاکش پرسپیکٹو سے تھوڑا سا اسٹیپ ڈاؤن کرے, سو دیٹ پیس پریویلز. ٹھیک, بالکل ٹھیک.